جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے جسم میں یہ 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ 8 ایسی نشانیاں جس عورت میں ظاہر ہوں تو وہ خوش ہو جاتی ہے کہ اس کا رب، اس کا خدا اس سے راضی ہو گیا ہے۔ سمجھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ راضی ہوتا ہے تو 8 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ اللہ کے اپنے بندوں سے محبت کی نشانیاں، اگر کسی میں ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کو گالی دینا کیسا ہے اور اس کے ساتھ مار پٹائی کرنا کیسا ہے، اس سے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی نشانی، اللہ پاک جس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین سے جوڑ دیتا ہے، اس سے اپنے محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ پاک دنیا اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ پاک کا پیارا ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ پاک دین کی سمجھ اس کو دیتا ہے جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے۔ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ پاک کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنے کا شوق اور تڑپ، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس بات کی نشانی ہیں کہ اللہ نے اسے بہت پیار بنا لیا ہے۔ دوسری نشانی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جیسے اپنے بناتے ہیں تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پاک دیکھتا یہی چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہو یا نہیں۔ جو راضی ہو جائے اللہ پاک اس دنیا میں راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کریں گے۔ جو اس وقت بول کھلاہٹ کا شکار ہو جائے تو یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، پھر مجھے بخار کیوں آ گیا، میں تو دین کا کار بندہ ہوں، پھر مجھے کیوں فکر ہو رہی ہے، تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑی توحید کی بات کرتے ہیں تو آپ کو اتنی بری طرح سے مار پیٹ کیوں پڑی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم بھی تو بازار جا کر برتن خریدنے سے پہلے اپنے پیچھے کر دیکھتے ہو کہ مٹی صحیح طرح سے لگی ہے یا نہیں، بس اللہ نے مجھے بھی آزمایا تھا۔ اس کے بعد یہی وہ غلام تھا جس کا رنگ بھی کالا تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جنت میں جا رہا تھا، جب مجھے معراج کرائی گئی تو آگے آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے جو اب ملا، یہ بلال حبشی ہے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو، جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ ہر وقت باوضو رہنا، تو میں ہر وقت وضو کی حالت میں رہتا ہوں، اور جب بھی یہ بے وضو ہوتا ہوں تو اسی وقت نیا وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو تب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیتا ہوں۔ چلتے زمین پر ہیں اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے، تو آزمائش اللہ پاک کی محبوب کی دوسری نشانی ہے۔ اسی لیے اگر کوئی فکر یا پریشانی میں ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا، اللہ پاک اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تیسری نشانی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت نشانی ہے، جس سے پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ پاک کس سے راضی ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بلاوا لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آسمانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے جب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ہوتی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جبرائیل، میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا، تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو خبر دے دو، یہ اللہ کا پیارا بن گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے تمام فرشتے اور تمام نورانی مخلوقات میں اس سے محبت کرتے ہیں۔ آسمان کھربوں فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے لوگ، فلاں شخص اللہ کا محبوب ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور تمام آسمانوں کی نورانی مخلوقات اس سے محبت کرتی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور پھر دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈالتا ہے، تو اس لیے دنیا میں 2 کام ضرور کرو جس کو کرنے سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا محبوب بنا لے، انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نیکیوں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرتا ہے اور ہر ایک وقت خوش رہتا ہے، بلکہ یوں لگتا ہے اس دنیا میں اس سے بڑا کوئی سکون اور وقار والا کوئی نہیں، لگتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی غم ہی نہ ہو۔ یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہر وقت اللہ کے وعدے پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ یاد رکھنا کہ امیر انسان مال سے نہیں بنتا، بلکہ امیر ہمیشہ دل سے بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیروں کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ شیطان کے بچنے کی قوت اللہ اس کی جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے مال دولت میں فراوانی پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ اس کے رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، اور چاہے لوگوں پر کتنا بھی خرچہ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نصیب کا رزق انسان کو ایسا تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والوں کو اس کی موت۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور درست ادب سے جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے، نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا غصہ کرنا صحیح ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہے شخص، کسی نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی پر تمہارے گھر کا کام واجب ہے۔ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنی کسی مرد نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی پرورش کرے اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہیے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اگر تم گھر کے کام کی بات کر رہے ہو تو خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کا بڑا پن ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے اس وقت اللہ اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں، جب تک یہ عورت گھر کے کام کرتی رہی اس لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت گھر کے کام میں لگاتی ہے اس کی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے، وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت یہ ظلم کرے کہ گھر کے کام کی وجہ سے اس سے
ٹوکتا ہے اس پر ظلم کرتا رہے تو روز محشر میں اللہ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ان لوگوں کے لیے کھول جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا، ان کو حقیر سمجھا اور ان کا غلام سمجھا۔ ناظرین، اب آپ کو بتائیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے، عورت پر ظلم کرنے کی کیا سزا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے، ہے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانیاں اور رزق میں تنگی کا سبب یہ ہے کہ یہ تمہاری بیوی تمہاری ہی ظلم کی وجہ سے تمہارے ہی گھر میں روتی ہے۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مردوں کی رزق میں راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں اور یوں وہ پریشانی کی ہونے لگتی ہے اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو، اللہ کے فضل کرم سے تم عزت و شہرت اور دولت میں فراہمی پاؤ گے۔ ناظرین، اس طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا اور اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، ہے شخص، یاد رکھنا، اللہ نے مرد کو طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کر سکے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس نے کہا، یا علی، میرے نکاح میں ہے، میں اس سے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے اپنے غلام خرید ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ ہے شخص جس سے بددلی سمجھتے ہو، جو اس سے مددلی چاہتے ہو، اس کو غلام نہیں سمجھتے، جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اس کے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا، عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت۔ آنے والے وقت میں جو اولاد اس عورت کے جسم سے تمہیں نصیب ہوگی تو اس کے باوجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین حق پر چلنے کی عطا فرمائے اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے رحمت بنا اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرما، آمین۔